آپ یہاں پہ جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں نا, لیٹ سے آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ نے آدھا گھنٹہ دیا یا آپ نے کوئی یار آن لائن لیکچر سن لیا ہے, ڈونٹ لسن ٹو اٹ جسٹ فار دا سیک آف لسننگ, نو. لیٹ سے آپ کو ایک بات پسند آئی ہے نا یار, اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی لے کے آئیں اینڈ یو ول فیل دا ڈفرنس. آپ سے دین یہ نہیں چاہتا کہ یار آپ سب کے سب میں جو ہے ہم سب حافظ بن جائیں, عالم بن جائیں, نہیں. اتق اللہ ما استطعت, جتنا ہو سکے اتنا تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو یار. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا, مجھے پتہ ہے کہ یار نماز فرض ہے, نماز پڑھو. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یار اپنی زبان کو آپ نے بد زبانی نہیں کرنی, آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی, ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. آپ کو اتنا تو پتہ نا کہ یار آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نا اکیلے, ہر بندے کی اپنی اپنی پرابلمز ہیں, اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو فار دا ویری فیکٹ, اس پرابلم میں آخرت کی ٹینشن نہیں ہوگی ہمیں. ڈپریشن یہ پہنچ رہا ہوگا کہ یار میرا کام ہی صرف یہ ہے کہ یار رات دن پڑھتا رہتے ہیں, یعنی بکس پڑھتے رہتے ہیں یا کوئی ٹاکس ڈلیور کرتے رہتے ہیں, whereas this is not the case. الحمدللہ آئی ایم ڈوئنگ مائی اون بزنس, اپنا بزنس رن کر رہے ہیں, اور یہ ہے کہ جو بھی ٹائم بچتا ہے نا تو وہ میں نکال کے تھوڑا بہت جو ہے نا ایفرٹ ڈال کے جو ہے دین کا مطالعہ کر لیا, کچھ پڑھ لیا. اور میں آپ کو اپنی یعنی کیوں میں آپ کو اپنی سٹوری اس لیے بتا رہا ہوں, یو نو دے سے کہ نو پین نو گین, رائٹ. اور یہ واقعی یہ برحق ہے. کوئی بھی آپ نے لیٹ سے دنیاوی لحاظ سے کوئی اچیومنٹ کرنی ہے نا, لیٹ سے فار ایگزامپل اف یو ٹاک اباؤٹ یو وانٹ ٹو میک اے فارچون فار یور سیلف, آپ جو ہے کچھ بننا چاہتے ہیں, تو آپ جس کمپنی میں کام کر رہے ہیں وہ آپ جہاں پہ ریگولر جو لوگ ہیں 8 گھنٹے دیتے ہیں, تو آپ کہیں گے نہیں یار میں جو ہے 2 4 گھنٹے اور بھی دوں گا, 15 گھنٹے کام کروں گا, ہاں جو مجھے اوور ٹائم ملے گا اس سے میں یہ اپنا میرا ٹھیک ہے اتنا بیلنس بنے گا, اور پھر میں یو نو دس از ہاؤ تھنگز گوز آن. یعنی آپ محنت کر رہے ہیں نا, آپ اپنا چین سیکریفائز کر رہے ہیں, آپ اپنا گھومنا پھرنا عیاشی سیکریفائز کر رہے ہیں, آپ کمانے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. میرا جب ہلکا پھلکا جب دین کے یعنی کے ساتھ رجحان بنا نا, تو آئی تھاٹ کہ یار شوق بھی پیدا ہوا ہے, لیکن رسپانسبلٹیز بھی ہیں, کام بھی ہے, اپنا بزنس ہے, اور پھر شادی بھی ہے, بچے بھی ہیں, جم بھی ہے. ہاؤ شوڈ آئی مینیج آل آف دس؟ تو پھر بڑا کچھ دن تو میں نے کہا کہ چلو یار جب کام سے آئیں گے تو پھر کچھ نہ کچھ پڑھ لیں گے. تو وہ میں نے دیکھا اٹ کوڈنٹ ورک آؤٹ فار می, بیکاز چلڈرن ور دیئر, وہ پھر شور شرابہ, اور اگر کہو بھی تو کہ یار میں اکیلا جا کے روم میں پڑھتا ہوں, تو وہ دیٹ واز ناٹ پاسبل ایٹ آل. تو میں نے کہا کہ یار بساط تجھے ایک کام کرنا پڑے گا, جب تو فجر کی نماز پڑھ کے آتا ہے نا تو وہ ٹائم ہوتا ہے خاموشی کا. عموماً عوام سو رہی ہوتی ہے, آپ کا موبائل آپ کو تنگ نہیں کرتا ہے, تو وہ جو بھی آدھا گھنٹہ ہے آپ یقین کریں, میں نے ٹھیک ہے نیند تو میری خراب ہوئی, وہاں سے سیکریفائز کیا, لیکن سبحان اللہ و بحمدہ, آئی ایم ٹیلنگ یو فار دا ویری فیکٹ اٹ ریئلی پیڈ آف. میں اس کے بعد جو فار ایگزامپل جو میرا عربک سے جو تعلق بنا تھا نا, اس کے بعد بنا ہے. پہلے شوق تھا کہ یار عربک سیکھنی چاہیے, بول چال تو تھی شروع سے, لیکن جو بول چال والی لینگویج ہے دیٹ از سلینگ لینگویج عربک. یعنی فار ایگزامپل اگر آپ اردو میں ہم جو بول چال کر رہے ہوتے ہیں نا, اور کتابی آپ اردو دیکھیں اس میں فرق ہے, وہ ایک نہیں ہے. تو اس میں اور عربک لٹریچر میں فصحی عربی, چاہے وہ قرآن کی ہے, چاہے وہ احادیث ہیں, یا کوئی بھی لٹریچر ہے, اس میں بڑا فرق آتا ہے. تو میں نے کہا یار مجھے تو ککھ نہیں آتا, مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا, لیکن جب سٹارٹ کیا نا اس میں سبحان اللہ, تو بڑا یعنی ایک شوق بھی پیدا ہوتا رہا, سمجھ میں بھی آنے شروع ہو گئی. تو یہ ہے کہ وہاں سے چلتے اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے انڈرسٹینڈنگ دی ہے. لیکن یعنی دا پرپز آف ٹیلنگ یو دس اسٹوری از کہ آپ کو جو ہے نا اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا, جیسے ہم دنیاوی معاملات کے لیے اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں. اس میں کوئی مجھے آپ کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے نا مثال کے طور پہ کہ یار میں اگر میری پڑھائی کے اتنے گریڈز ہوں گے, یعنی اتنے پرسنٹ, آئی ڈونٹ نو, پاکستان میں تو بڑا میرے خیال سے ٹائٹ کمپٹیشن ہوتا ہے کہ بندے یعنی مائنر سے پوائنٹ سے جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں, اور فلاں یونیورسٹی جو بھی یہاں کی ٹاپ یونیورسٹیز ہیں وہاں پہ ان کو نہیں ملتا داخلہ ایڈمیشن وغیرہ ہے. تو اس کے لیے اب اپنا رات دن کرتے ہیں, رات دن پڑھتے ہیں. تو when you are putting yourself in that situation, when you are putting so much of effort in that scenario, تو یار جب جس سے آپ کی یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی وابستگی ہے,
اس میں آپ کو دونوں کا بینیفٹ ہوگا. اور واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایک بڑی زبردست حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبی. بہت زبردست حدیث ہے یہ نا. اب دیکھیں آپ یہاں پہ جتنا بھی ٹائم دیتے ہیں نا, لیٹ سے آپ کسی بھی گیدرنگ میں بیٹھتے ہیں, آپ نے آدھا گھنٹہ دیا, یا آپ نے کوئی یار آن لائن لیکچر سن لیا ہے, ڈونٹ لسن ٹو اٹ جسٹ فار دا سیک آف لسننگ. نو, لیٹ سے آپ کو ایک بات پسند آئی ہے نا یار, اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی لے کے آئیں اینڈ یو ول فیل دا ڈفرنس. میں آپ کو واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کو ڈفرنس نظر آئے گا. میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں, میں آپ کو کسی اسکالر کی نہیں بتا رہا ہوں کہ یار ان کی میں نے لائف سٹوری آپ کو بتا دی ہے, اچھا یار انہوں نے یہ کیا تو ان کو بڑا بینیفٹ ہوا اور وہ آج یہاں سے یہاں پہنچ گئے. نہیں, میں آپ کو اپنی بات بتا رہا ہوں. آئی ایم جسٹ اے لے مین. میں کوئی یہ نہیں کہ بڑا کوئی وہ 30 مار کھاؤں, میں یہی نہیں. میں بھی اپنی نارمل الحمدللہ ریگولر لائف گزار رہا ہوتا ہوں. ٹھیک ہے یار, کام کاج کیا, تھکے ٹوٹے آئے, بھی میں کام سے آ رہا ہوں یہاں پہ یار. ٹھیک ہے, تھوڑا بہت یہ جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ توفیق دے, کچھ بات کر لی, کچھ بات سن لی, اس کے بعد جم, اینڈ دیٹس مائی لائف. نو, دس از ہاؤ مائی لائف ریوولوز. لیکن یہ آپ سے دین یہ نہیں چاہتا کہ یار آپ سب کے سب میں جو ہے ہم سب حافظ بن جائیں, عالم بن جائیں. نہیں, اتق اللہ ما استطعت. جتنا ہو سکے اتنا تو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو یار. جتنا ہو سکے اتنی تو نہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو. تقوی کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا, مجھے پتہ ہے کہ یار نماز فرض ہے, نماز پڑھو. اتنا تو آپ کو پتہ ہے نا کہ یار اپنی زبان کو آپ نے بد زبانی نہیں کرنی, آپ نے گالی گلوچ نہیں کرنی, ایسے الفاظ ادا نہیں کرنے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. آپ کو اتنا تو پتہ نا کہ یار آپ نے اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی ہے. ہاں ٹھیک ہے, ٹیمپریریلی آپ کو اللہ تعالیٰ نے کنٹرول میں دے دی ہے. ہم سمجھے بیٹھتے ہیں, دس از اے بگ مس انڈرسٹینڈنگ. واٹ وی تھنک, اچھا یار آئی وانٹ ٹو لک اپ, میں اوپر دیکھ لیتا ہوں. اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ یار جو میری آنکھیں ہیں, میرے ہاتھ ہیں, یہ میرے کنٹرول میں ہیں. آئی ایم دی آنر آف مائی لمز, کہ میں ہی ان کا مالک ہوں. یہ بہت بڑا مغالطہ ہے, یہ بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. یہ آپ کو جس دن ہمیں یہ احساس ہو گیا نا کہ یار یہ مجھے ملی ہے ایز این امانہ, آج ہے کل نہیں ہے, اور یہی یعنی بڑا بندے کو شوق لگتا ہے جب یہ بندہ اس طرح کی اچھا دیکھیں, ہم سب کو فیکٹس پسند ہے نا, تھیوری پہ ہم لوگ بلیو نہیں, یار یہ اچھا جو بھی چیز آئی ہے تھیوری ہے تو یار اس کو پیچھے ہٹاؤ, جب فیکٹ بن جائے گا نا تب ہم اس کو مانیں گے. واٹ وی آر ڈسکسنگ ہیئر آر فیکٹس, اس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے. یہی ہمارے لمز جو ہے نا یار, اللہ اکبر ہمارے خلاف بولیں گے, یعنی ہمارے بارے میں بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو. ہماری اسکن بولے گی یار, ہماری اسکن بولے گی, یعنی جب ہماری اسکن بولنا شروع کرے گی نا, اللہ تعالیٰ کو بتانا شروع کرے کہ اے اللہ دنیا میں تو آپ نے اس بندے کو بھیج دیا تھا اور آپ نے مجھے اٹیچ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ, تو اس نے یہ فلاں وقت یہ کیا, فلاں وقت یہ کیا, اچھا یہ پورا جو ہے سارا ڈیٹا نکال کے باہر آ جائے گا. تو ہم کہیں گے, ہم بڑے پریشان ہوں گے کیونکہ دنیا میں بھی ہم نے کبھی ریلائز کیا نہیں ہوگا. ہم کہیں گے لما شہدتم علینا, یعنی ہم وی ول کرس آور اسکن, ہم بولیں گے تو نے ایسا کیوں کیا, یعنی آئی اون یو, تم یعنی میری ملکیت تھی, تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی ہے. اور وہ کہے گی کہ یعنی آج ہمیں اس رب نے گویائی عطا کی ہے, بولنا یعنی ہمیں پرمیشن دی ہے, جس نے ساری مخلوقات کو جو بولتی ہیں ان کو گویائی دی ہے. اگر فار ایگزامپل برڈز بھی بولتی ہیں, جو بھی ان کی یعنی لینگویج ہے, جس طرح وہ چرپ کرتی ہیں وہ ان کی اپنی لینگویج ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے, لیکن تم نہیں سمجھتے. تم سمجھتے ہو کہ صرف یہ وہ چہکا رہی ہیں اور اس قسم کی معاملات ہیں. نہیں, ہو سکتا ہے وہ تسبیح بیان کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے حیوانات کا اپنا جو ہے سٹائل ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا. تو دا تھنگ از دیٹ ہم لوگ فیکٹس کی بات کر رہے ہیں. تو فیکٹ کیا ہے, ہمارے نبی نے فرمایا. اب مجھے بتائیں سبحان اللہ, اس سے اوتھینٹک بات کوئی ہو سکتی ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہو. ہی از سیئنگ من کانت الآخرۃ ہمہ, جس بندے کی ٹینشن جو ہے آخرت بن جاتی ہے نا, غور کریں, جو بندہ ٹینشن لیتا ہے آخرت کے بارے میں, ہم میں سے کون ہے جو آخرت کی ٹینشن لے رہا ہے؟ ہم سب کو یقین کریں, اگر ہم پرائیویٹلی فار ایگزامپل اگر ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے نا اکیلے, ہر بندے کی اپنی اپنی پرابلمز ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو فار دا ویری فیکٹ, اس پرابلم میں آخرت کی ٹینشن نہیں ہوگی. ہمیں یہ نہیں ٹینشن ہوگی کہ یار
کل کو پتہ نہیں وہاں پہ میری نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی, پتہ نہیں قبر میں میرا کیا حال ہوگا, پتہ نہیں مرنے کے بعد مجھے جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی.